تو لیکن اگر کوئی منع کرتا ہے 22 کو تو کوئی اس میں اس کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ 22 رجب کو جیسے ہم نیاز کرتے ہیں ویسے کریں اور کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں کسی بدعقیدہ کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین تمام اخوان کو اور تمام برادران کو خیر و عافیت میں رکھے اور دین کے مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے نام پر جو بدعات اور خرافات اور شرکیات ایجاد کر لی گئی ہیں ان تمام سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے. چنانچہ آپ نے پوچھا ہے کہ 22 رجب کو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر کنڈے بھرے جاتے ہیں، کنڈے کی نیاز دی جاتی ہے، پوریاں پکائی جاتی ہیں اور چھت کے نیچے رکھ کر گھر کے اندر ہی ان پوریوں کو حلوے کو کھاتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں عرض ہے کہ یاد رکھیے گا، کنڈے کی نیاز ہو یا 11ویں کی نیاز ہو، نیاز صرف اور صرف رب کائنات مالک ارض و سما اور مدبر الارض والسماء کا حق ہے. نظر کسی بھی مخلوق، کسی بھی بندے اور کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول، کسی بھی ولی اور کسی بھی فقیر کے نام پر ماننا حرام ہے، ناجائز ہے اور شرک ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 270. اسی طرح سے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وفاء لنذر فی معصیہ، رواہ مسلم. اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں جو نذر مانی گئی ہے اس کو وفا، اس کو پوری کرنا نہیں ہے، بالکل ہی حرام ہے. اور یہ کنڈے کی نیاز رب ذوالجلال والاکرام کی معصیت اور نافرمانی ہے. اور دیو مالائی قصہ اور کہانی کا سہارا لے کر اس کنڈے کی نیاز کو 1906 میں عام اور شائع اور ضائع کیا گیا، لوگوں میں عام کیا گیا، حالانکہ نذر اللہ رب العالمین کا حق ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن جو اللہ رب العالمین ہی کے نام پر نیاز دیتا ہے اور نذر مانتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے نذر کی وفا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اسی طرح سے مریم نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، رحمان کے لیے ہم نے نیاز مانی ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں، تمہارے درمیان جھوٹے قصے، کہانیاں اور خرافات، شیعہ، رافضی اور صحابہ کے دشمن، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن نے تمہارے درمیان کنڈے کی نیاز جعفر صادق کے نام سے ایجاد کیا ہے. تم نے کبھی سوچا کیا یہ وہ نیاز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا اس نیاز کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہ قرآن میں آیا ہے اور نہ نبی کے فرمان میں آیا ہے. نہ ابو بکر نے یہ نیاز دی، نہ عمر نے یہ نیاز دی، نہ عثمان نے یہ نیاز دی اور نہ علی نے یہ نیاز دی، نہ عشر مبشرہ نے یہ نیاز دی اور نہ ہی 1,24,000 صحابہ نے یہ نیاز دی.
یہ نیاز دین کے نام پر خرافات ہے، شرکیات ہے، کفریات ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ضلالت ہے، اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اس کو ایجاد کیا گیا ہے۔ تو سنو، جعفر صادق کے نام پر لکڑہارے کی کہانی کس نے ایجاد کی؟ مسلمانوں تم غور کرو گے، اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اس کا ایجاد کرنے والا شیعہ رافضی ہے، اور اس کو پروان چڑھانے والے نیم رافضی ہیں۔ پتہ ہے اس کو سب سے پہلے کہانی کی شکل میں، کہانی کی روپ میں اور دیومالائی قصے کے روپ میں کس نے اس کو ایڈورٹائز کیا، کس نے اس کو پھیلایا؟ پتہ ہے امیر مینائی کا بیٹا خورشید مینائی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی داستان عجیب، نیاز غریب۔ داستان عجیب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ نیاز غریب۔ اس نے کتاب لکھی داستان عجیب، اور اس داستان عجیب میں ایک لکڑہارے کی کہانی لکھی گئی۔ ایک لکڑہارا بڑا ہی پریشان تھا، مفلوق الحال تھا، تنگ دست تھا، کثیر العیال تھا، ٹکے ٹکے کے لیے محتاج تھا۔ وہ باہر کمانے گیا، نامراد ہو گیا، نامرادی میں 12 سال گزر گئے۔ اس کی بیوی نوکری چاکری کرنے لگی، وزیر کے گھر میں برتن دھلنے لگی، اس طرح سے اس کے برے حال ہو گئے۔ اس کی بیوی نے ایک صدا لگانے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ سنو، جو کوئی بھی تنگ حال ہو، جو کوئی بھی پریشان حال ہو، اور یہ لمبی کہانی ہے، میں لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا اور نہ وقت ہے کہ اس لمبی کہانی کو دہرایا جائے، لیکن یہ خرافات، یہ شرکیات امام جعفر صادق کے نام پر گھڑا گیا ہے۔ امام جعفر صادق نے کبھی یہ بات نہیں کہی، اور کہہ بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو اللہ والے تھے، لیکن پیٹ کے پجاریوں نے اور حلوے ماڈے کھانے والوں نے ان کے نام پر یہ اس بدعت کو انجام دیا ہے، اور صحابہ دشمنی کی بھڑاس اس نے نکالی ہے۔ صحابہ دشمنی، صحابہ کے دشمن اور صحابہ کے باغی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے طاغی، انہوں نے 22 رجب کو چونکہ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی 50 سال تک خدمت کرنے کے بعد وفات پائی تھی، روافض جس طرح امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں ان کے مجوسی قاتل ابو لولو فیروز کو بابا شجاع کہہ کر عید مناتے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی رحلت اور ان کی وفات کی خوشی میں 22 رجب کو یہ تقریب مناتے ہیں، کونڈے کی نیاز دیتے ہیں۔ کونڈے کی نیاز کھانے والے سنو، کاتب وحی جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل، جنہوں نے اسلام کا پھریرا یورپ تک لہرایا، اس سے تم کو اتنی نفرت اور اتنی عداوت ہے کہ تم 22 رجب کو کونڈے کی نیاز دیتے ہو، ان کی موت پر تم خوشیاں مناتے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ شیعہ تقیہ باز، دین فروش، صحابہ کے دشمن، یہ سب تم سے کروا رہے ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ یہ شیعہ پردہ پوشی کے لیے ایک روایت گھڑ کر جعفر بن محمد کی طرف منسوب کر دی ہے تاکہ راز فاش ہونے سے رہ جائے، اور دشمنان معاویہ چپکے سے ایک دوسرے کے یہاں بیٹھ کر یہ شیرینی کھائیں اور یوں اپنی خوشی ایک دوسرے پر نچھاور کریں اور خوشی کا اظہار کریں۔ ان کی تقیہ سازی
اور پرفریب طریقہ کار سے جعفر صادق کی نیاز کی دعوت میں کئی سادہ لوگ، توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی لاعلمی کی وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین تمہیں مجید، اللہ رب العالمین تمہیں اور بھی توفیق عطا فرمائے کہ تم دین کو سیکھو اور سمجھو کہ تمہارے نبی کے صحابہ اور دین کے نام پر کیا کیا کچھ گڑا جا رہا ہے اور کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ امیر مینائی کا بیٹا خورشید مینائی نے ایک افسانہ لکھا، الف لیلہ کی طرح کہانی۔ کیسی کہانی؟ ہزار داستان کی طرح داستان عجیب لکھ دیا اور 1906 میں اس کتاب کو شائع کیا۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور سنو، عقیدے کے اعتبار سے سنو کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ رب العالمین تمنگری دینے والا ہے، اللہ رب العالمین مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، فقیری اور تندرستی کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بھلا بتاؤ کہ وہ رب جو کائنات کی ہر چیز کو رزق عطا کرتا ہے، وہ رب تمہیں کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم رب سے کیسے دور ہو گئے؟ کیا اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندیوں سنو، کیا تمہارے لیے اللہ رب العالمین کافی نہیں ہے؟ ایک کیڑے کو جو کسی جعفر کی نیاز کیڑا نہیں دیتا ہے، اس کو آخر روزی کون دیتا ہے؟ ایک جانور جو جعفر کی نیاز نہیں دیتا، اس کو روزی کون دیتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں، تونگری دینے والا نہیں، دولت کامبار لگانے والا نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رب کائنات وہ کہتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی چلنے والے رینگنے والے جانور ہیں، تمام کی روزی اور خوراک کا انتظام کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ سنو، یہ لکڑہارے کی کہانی یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہیں، ضلالات ہیں، بے دینی ہے، افسانہ ہے، شیعیت ہے، رافضیت ہے، عداوت معاویہ ہے، عداوت صحابہ ہے، دین مصطفیٰ سے بغاوت ہے اور قرآن سے انحراف ہے، مردہ پرستی ہے، برہمنیت ہے، اللہ سے دوری ہے، مصطفیٰ کے دین سے دوری ہے، جعفر صادق کے پیغام سے دوری ہے، یہ اللہ رب العالمین سے بغاوت ہے اور رب کی نافرمانی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اس کو گھروں میں پہلے چھپایا گیا تھا اور چھپ چھپا کر کھایا کرتے تھے، لیکن پیٹ کے پجاریوں نے دیکھا کہ ایسے تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اس کو لے کیسے جائیں؟ اس لیے اس کو اب باہر نکالا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ جعفر صادق کی نیاز دینے سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ عزیزوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، تمہیں فریب دیا گیا ہے، تمہارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے کنڈے کی نیاز دی جا رہی ہے، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تمام در پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رب ذوالجلال والاکرام کا قہر نازل ہوگا، اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوگا، اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے آفتیں آئیں گی، ان تمام رافضی پر، ان تمام شیعوں پر اور ان تمام نیم رافضیوں پر جو رجب کے کنڈے کو رواج دیتے ہیں، رجب کے کنڈے کو صحیح اور جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ دین سے بغاوت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے عداوت ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، جس نے بے زبان کو رزق عطا فرمایا، جس نے بے زبان کی آواز کو سنا، جس نے بے آواز کی صداؤں کو، ان کے دل کے آہوں کو سن لیا، تمہاری آہوں کو بھی سننے والا وہی ہے، تمہاری فریادوں کا بھی سننے والا وہی ہے، تمہاری التجاؤں کا بھی سننے والا وہی ہے۔ تم اسی رب سے التجا کرو، اسی رب سے فریاد کرو، اسی رب سے دولت مانگو، اسی رب سے
माल मांगो, उसी रब से औलाद मांगो, उसी रब से परेशानी दूर करने का सवाल करो। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। तुम माली एतबार से परेशान हो, अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करो। तुम दिमागी एतबार से परेशान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है। ये कूड़े की न्याज तारीखी एतबार से बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए कि जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में मदीने में कोई बादशाह नहीं था, उनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था और न कोई वजीर था। क्यों पता है? इसलिए कि जाफर सादिक रहमहुल्लाह 52 साल तक तो बनु उमैया की खिलाफत में रहे। कितने? 52 साल तक। जिसका सदर मकाम कहां था? दिमश्क में था, मुल्क शाम में था। मगर उनकी खिलाफत में भी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं था। और उसके बाद तकरीबन 16 साल तक आप खिलाफत अब्बासिया में रहे, जिसका सदर मकाम, जिसका दारुल सल्तनत बगदाद था। मदीने में उन्होंने किसी की बादशाहत नहीं देखी, मदीने में किसी वजीर को नहीं देखा। तो भला बताओ कि वजीर के बीवी के नाम से किस्सा और बादशाह के बेटे के नाम से किस्सा, ये कहां से हो सकता है साबित? बिल्कुल ही मनगढ़ंत है। ये वज़ाइन, कज़्ज़ाबीन, शिए, राफ़िज़ी और नीम राफ़िज़ी ने इसको आम किया है। लेकिन हम हैं कि हम अपनी सादा लौही की बुनियाद पर, हम अपनी कम दीनी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम से दूरी की वजह से हम इन किस्सों को, इन कहानियों को दीन के अहम फराइज से भी बड़े फराइज में शुमार करते हैं। आज कितने अफसोस का मकाम है मेरी माँ और बहनों, तुम सोचो जरा सा कि जिस नमाज के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार रहा करते थे और कहा करते थे, रहना बिहा या बिलाल, बिलाल अजान दो, नमाज पढ़ेंगे, हमें राहत और इत्मीनान और सुकून मिलेगा। लेकिन आज तुम्हें नमाज की फिक्र नहीं, तुम्हारी औलाद को नमाज की फिक्र नहीं, फिक्र तुम्हें नियाज की है। कौन सी नियाज? कूड़े की नियाज। बताओ, कूड़े की नमाज, कूड़े की नियाज और कूड़े के ये बर्तन जिनको तुम हिफाजत से रखती हो और चाहती हो कि सूरज की रोशनी न पड़े और बाहर न निकले। भला बताओ, नमाज से भी ज्यादा अहम हो गई ये बिदअत, ये खुराफात, ये शिरकियात का मिजाज है। याद रखना, तुम्हें दीन से दूर करने के लिए ये कूड़े की नियाज का किस्सा गढ़ा गया है। लकड़हारे और उसकी बीवी की कहानी तुम्हारे सामने ऐसी ही रखी गई है जैसे कोई सीता और गीता की कहानी रखता है, और तुम अपनी बेखबरी की वजह से, कम इल्मी की वजह से इस कूड़े की नियाज, इस शिर्क के अंबार और शिर्क के सुकून और शिर्क के पिलर को अपने समाज में राइज किए हुए हो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। अबू मोहम्मद जाफर सादिक रहमहुल्लाह, उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं कही। और भला बताओ कि वो अपनी जिंदगी में कैसे कह सकते हैं कि हमारे नाम की नियाज दो, और अगर तुम्हारी मुराद पूरी ना हो तो हमसे क़यामत के दिन इसकी बात पुरुष करना, हमारा दामन पकड़ लेना। आजकल तो शियों ने और भी ज्यादा आम कर दिया है कि ये करो, ये अगर नहीं होगा तो हमारा दामन क़यामत के दिन पकड़ना। भला बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को क्यों नाजिल किया? सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों महफूज हैं? इसीलिए तो हैं कि हमारे लिए सर्टिफिकेट हो, हमारे लिए मर्जा हो, हमारे लिए मस्तर हो। भला बताओ कि जिसका वजूद कुरान करीम के अंदर नहीं है, जिसका वजूद, ये कूड़े की नियाज क्या है, इसका वजूद कुरान करीम के अंदर नहीं है, इसका वजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर नहीं है, इसका वजूद 1400 साल में नहीं है। भला बताओ, इसको हिंदुस्तान में इजाद किया गया और पूड़ियों का रिवाज तो आज भी अरबों में नहीं है। सोचो जरा सा, ये कूड़े भरने का जो रिवाज है आज भी अरबों में कहीं भी नहीं है। ना किसी भी अरब के इलाके में आज तक ये पूड़ियों का रिवाज नहीं है, ये पूड़ियां पसंद भी नहीं करते हैं। भला बताओ कि जाफर सादिक के नाम पर कितना बड़ा ढोंग रचा गया, कितनी बड़ी कहानी रची गई, और किस तरह से दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने के लिए चाल चली गई। ये मक्कार कौम, ये शिया, राफजी, ये पूरे के पूरे दीन के दुश्मन हैं। अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते से कह रहा हूं,
کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے التجا کرو، اللہ سے فریاد کرو، اور چھوڑ دو ان گمراہیوں کو، چھوڑ دو ان ضلالتوں کو، اور چھوڑ دو ان شرکیات کو، چھوڑ دو بندوں کی عاجزی اور نیاز کو، بن جاؤ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ رب العالمین سے رجوع کرو۔ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کام کیا ہے، کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ایجاد کو اپنے لیے دین سمجھو گے؟ اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو تم فوراً توبہ کرو گے اور کہو گے جو ہمارے دین سے ثابت نہیں، جو ہمارے نبی سے ثابت نہیں، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ سراسر گمراہی، ضلالت، رافضیت، شیعیت، برہمنیت ہے۔ اسلام سے اس کنڈے کی نیاز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اس کنڈے کی نیاز کو چھوڑ دو، اور جو کچھ ہو چکا ہے، پہلے جو کچھ تم کنڈے کی نیاز دے چکے ہو، ان سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اگر تمہاری موت اسی کنڈے کی نیاز دیتے ہوئے ہو گئی، تمہارا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا حقدار بنا، اور اللہ رب العالمین تمام خرافات سے نجات عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔